ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پہلے آج کا جو ان کا لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ 24 تاریخ کو ایک تو وفاق پہ حملہ ہوا, ساتھ ہی یہ جو مجرمانہ مائنڈ سیٹ ہے اس کو کہتی ہیں ختم کرنا میرا اور ہم سب کا فرض ہے. تو ایک یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو ناکامی ہوئی اس دن آپ کے احتجاج کی, اس سے حکومت کو اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع مل گیا, یعنی آپ کی جماعت کو پہ پابندی لگانا. مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک مجرم کہہ رہے ہیں کہ مجرمانہ لوگوں کے ساتھ یہ کرنے چاہ رہے ہیں. ہاں مطلب وہ آپ کو دہشت گرد بھی کہہ رہی ہیں ویسے تو, لیکن اب آپ لوگ مجرم اور دہشت گرد کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے نا, دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے. دہشت گرد اگر وہ کہتی ہیں تو بالکل ان کی نظر سے اگر اس ملک کے ساتھ سنسیرٹی دہشت گردی ہے تو ہم لوگ دہشت گرد ہیں. اگر ان کے لحاظ سے پولیٹیکل ایکٹیویشن دہشت گردی ہے تو ہم, جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کیسے آتے ہیں, وہ ہاتھ جوڑ کے بوٹ پالش کرنا, اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے بوٹ پالش کر لیا اور آج وہ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی میرٹ نہیں ہے, نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, نہ ان کے پاس میرٹ ہے, نہ ان کے پاس شخصیت ہے, نہ ان کے پاس کوئی پرسنل ویلیڈیشن ہے. ویسے ان کے لیے یہ بھی تجزیہ پیش کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, تجزیہ کار بھی یہ بات کرتے ہیں, ان کے اپنے حلقوں میں بھی یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے نقش قدم پہ وہ چل گئے کہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے اقتدار میں آنے کا. وہ ہمیشہ سے یہ تھے, وہ تھے, وہ پیدائش. لیکن پارٹی بین آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا راستہ بنا ہے اس احتجاج سے, نہیں ہو سکتا؟ نیشنل عوامی پارٹی بین ہوئی تھی, عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. بھٹو نے بین کی تھی نا, کیا ہوا؟ بھٹو پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا نا, کیا ہوا؟ دیکھیں ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کر لو بین, آپ یہ کرنا چاہتے ہو کر لو, جو کرنا چاہتے ہو کر لو. عوام کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا, عوام کس کے ساتھ ہے؟ عوام ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور تحریک انصاف از عمران خان. عمران خان ادھر سے ادھر چلا گیا, پارٹی اس کے ساتھ ہو جائے گی. یہ پارٹی یہ چیزیں کرا کے, یہ دیکھیں یہ ساری وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا جو ایکچولی ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں رکھتے. ڈیموکریٹک ویلیوز رکھنے والے لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں, جیسے بادشاہ خان تھے. رائٹ اور رانگ, وہ ہمیشہ ان کو آپ دیکھیں, وہ ہمیشہ ہسٹری کے صحیح سائڈ پہ کھڑے رہے ہیں. چلے اب جو آپ لوگ بھی جن کو فیصلہ ساز کہتے ہیں, جن سے بات کرنا چاہتے ہیں, عام تاثر تو یہی ہے تمام معاملات ان کی طرف سے دیکھے جا رہے ہیں. آپ خود کہتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. سمر صاحبہ, آپ کی جو جماعت کے سربراہ ہیں احمد ولی صاحب, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی سمیت کوئی بھی تنظیم جو لوگوں کو تشدد پر اکساتی ہو اس پر پابندی لگا دینی چاہیے. تو آپ کی جماعت تو خود, ابھی ڈاکٹر صاحب نے حوالہ بھی دیا کہ آپ لوگوں کی جماعت کو بھی ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا کر بین کر دیا گیا تھا, اور پارٹی کا نام تبدیل کر کے آپ لوگ آج بھی ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ موجود ہیں. تو آپ لوگ کیوں جسٹیفائی کرتے ہیں اس قسم کی کسی اقدام کو؟ دیکھیں اب سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گی کہ سیاسی وابستگی لوگوں کے دل میں رہتی ہے, وہ کسی پارٹی یا کسی مطلب ایک لیبل کے ساتھ نہیں ہوتی. لیکن ایک قاعدہ, ایک قانون, ایک ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ہم سب ایز پولیٹیکل ورکرز, ایز پولیٹیکل لیڈرز, ہمیں ایک معاشرے میں ایک رسپانسبل رول ادا کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا بار بار اسلام آباد پہ ایک چڑھائی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ آج 3 گھنٹوں کا پروگرام کر کے 3 مختلف ان کی لیڈرز کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو 3 موقف دیں گے کہ ہم آ کیوں رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, کہتے ہیں ہم اپنے سٹولن مینڈیٹ کے لیے آئے ہیں, تو سب سے پہلے بار پختونخوا کے لوگ پنجاب کے مینڈیٹ کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ مینڈیٹ تو پنجاب میں چرایا گیا نا, لیکن مینڈیٹ تو پنجاب کا چرایا گیا ہے نا. پختونخوا میں تو ان کی 3/4 میجورٹی کے ساتھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. پختونخوا میں تو انفیکٹ ان کے گڈ فرینڈ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چرا کے ان کو دے دیا گیا ہے. یہ حالات ہیں. تو پنجاب سے یہ بار کہتے ہیں 17 سیٹوں کی گورنمنٹ ہے. میں یہاں پہ گورنمنٹ کو نہیں ریپرزینٹ کرتی, لیکن اگر یہ 17 سیٹوں کی گورنمنٹ ہے تو پنجاب کی سڑکوں پہ آج وہ ایجیٹیشن کہاں ہے؟ اگر بالفرض ان کی ہم بات مان لیتے ہیں کہ سڑکیں بند تھیں اس لیے وہاں سے قافلے پہنچ نہیں سکے, تو اپنے ضلعوں میں وہ قافلے ریزسٹ تو کر سکتے تھے, تقریریں کر سکتے تھے, کوئی ایجیٹیشن کر سکتے تھے, اپنے شہروں میں سٹ-انز کر سکتے تھے کہ ہمیں ہمارے ڈیموکریٹک رائٹ سے پیچھے کیا جا رہا ہے. اور دیکھیے انہوں نے جس طریقے سے غریب اپنے پختون ورکرز کو کہاں سے پختونخوا سے اکٹھا کیا اور اسلام آباد میں آ کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا, ان کو اسٹیٹ اور ان نہتے ورکرز کو آمنے سامنے کر دیا. تو اس میں کیا ہوا؟ ریاست میں اور ان لوگوں میں ایک
तसादुम हो गया, रियासत अपनी जगह खड़ी हो गई है, वर्कर्स और पार्टी अपनी जगह खड़ी हो गई है, एंड द ट्रूथ विल बी समवेयर इन द मिडल। मैं यहाँ पे किसी की लेकिन फिर साइड जब नहीं आप लेती। बैन की बात करते हैं या फिर उसका मवाजना एक तंजीम के साथ टीएलपी जो कि सियासी जमात के देखिए तौर पे जी, मौजूद है, जो भी तो फिर तो इसका आएगा- मतलब है आप इनको सियासी जमात मानने को तैयार नहीं। देखिए PTI वो तो हम बहुत पहले से कहते हैं, ये कैसी सियासी जमात है जब ये पॉलिटिक्स पे बिलीव ही नहीं करते, मुज़ाकरात पे बिलीव नहीं करते, नेगोशिएशंस पे बिलीव नहीं करते, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मैंडेट को ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो सिर्फ अपने आप को बिलीव करते हैं। और जब ये कहते हैं कि हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। दे आर ऑन रिकॉर्ड फॉर सेइंग दैट। वो कहते हैं हम इन लोगों को नहीं तस्लीम करते, हमें तो उन्होंने कीड़े मकोड़ों की तरह इन लोग करके साइड पे कर दिया। ऑल्दो हम बार बार कहते हैं कि जो हम न्यूट्रल छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है, हम एक किरदार अदा करके दोनों या तीनों फरीकैन को एक पेज पे ला सकते हैं।